جی ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، خوش آمدید۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کا عنوان جو ہے وہ اعتدال پسندی اور میانہ روی ہے، تو اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں اور آپ کے خیالات جو ہیں وہ سن رہے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آگے جو ٹائم بچا اس میں آپ یقیناً ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو جیسے میں کالر آ چکے ہیں، جی کالر لے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن ظفر بھائی، آپ کو بھی سلام ہو۔ جی علیکم السلام نقوی صاحب۔ ظفر بھائی، سب سے پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا، آپ کی بہت کل ہماری فرمائش آپ نے پوری کر دی۔ جی آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ جی، ہماری کیا وجہ ہے۔ سب سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھا شاگرد جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد کا نام بلند کرتا ہے۔ آپ لوگ امید رکھتے تھے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے یا آپ کو اس کال بیک کرتے اس پہ، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ حافظ صاحب کو گئے ہوئے 25-30 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ، تقریباً 35 سے 35 سال ہو گئے ہیں۔ نئی جنریشن ہے، انہوں نے حافظ کو دیکھنا تو دور کی بات، ان کی آواز بھی نہیں سنی ہوگی، تو پھر یہ لوگ آپ کو کیسے بتائیں گے کہ حافظ صاحب کیسے تھے، کیا تھے۔ یہ جو آج کل آپ نے حافظ صاحب کو دوبارہ زندہ کیا اور دنیا کے کونے کونے میں حافظ صاحب کی آواز پہنچائی، یقیناً حافظ صاحب قبر میں بھی آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے، بالکل بالکل، عالم ارواح میں یقیناً وہ ہمارے لیے دعا گو ہوں گے، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ میرے ایک اچھے شاگرد نے میرا اچھا نام لے کے اچھے طریقے سے مجھے پیش کیا عوام کے سامنے۔ یہی ایک اچھے شاگرد کی نشانی ہوتی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی تو اس لیے آپ یہ امید نہ رکھیں کہ یا یہ امید نہ کریں کہ لوگ آپ کو فون کریں، وہ کوئی میری عمر کا ہوگا تو کوئی آپ کو فون کرے گا جس نے حافظ کو سامنے بیٹھ کے سنا ہوگا، جی بالکل صحیح، اور مجالس کو سنتا رہا ہوگا۔ یہ نئی نوجوان نسل ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا ہو، یہ کہیں یوٹیوب پہ بھی آ بھی جائے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے اگر کوئی ہونا ہے کیسا ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ ان کی تو کوئی فلم بھی نہیں بنی ہوئی نا، ان کا تو صرف ٹیپ ہی ہے ان کی، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تب تو ویڈیو کا کانسیپٹ بہت کم تھا، اس لیے مجالس کی وہ یہی کہہ رہا ہوں نا، تو اس لیے نا یہ ان سے آپ گلہ نہ کریں کہ انہوں نے آپ کی تعریف نہیں کی۔ جی جی نہیں، میں ایسی بات نہیں کر رہا، اپنے متعلق میں کچھ نہیں کر رہا۔ میں محمد علی بھائی سے یہ کہہ رہا تھا، وہ ہمیشہ جب میں کچھ پڑھتا ہوں تو وہ اس پہ تھوڑا بہت کچھ کہتے ہیں کہ آج محمد علی بھائی بیچارے کو کیا پتا ہو کہ حافظ عاشق کس، ان کو نہیں پتا، نہیں ان کو تو نہیں پتا، ویسے وہ نارم جنرل جو بیچاروں کو کیا پتا، یہ مجھ سے پوچھو جی، کیوں نہیں، ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ حافظ کس شخصیت کا نام تھا، اور حافظ کے آج بھی وہ جو خاص طور پہ جو اسپیشل ان کا مصائب تھا نا، معصومہ کم بی بی پاک کا، جی وہ بھی انشاءاللہ سنائیں گے، وہ آج تک ہمارے کانوں میں رس گولتا اور آج تک ہمیں وہ تڑپاتا ہے، اور آج بھی جب خیال آ جاتا ہے ان کے جو مصائب سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو باقی جہاں تک آپ کے ٹاپک کا تعلق ہے ظفر بھائی، تو امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم امید اور ماجرہ کفایت پر راضی رہنا ہی مالداری ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے مرنے کے بعد منادی نے ندا کی کہ ان کے طلائی زیور، ان کے تاج، ان کے محلات جو سب کہاں گئے، یعنی وہ جو کچھ بھی انہوں نے بنایا، جو کچھ بھی اپنے خرچ کیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، وہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے وہ خالی ہاتھ ہی چلے گئے۔ اور یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ جب ان سے سوال کیا گیا تو قبر سے ان کی طرف سے جواب دیا تو ان کے چہروں پر کیڑے چل رہے تھے۔ اب یہ دیکھ لو اس بات پہ کہ امامین جو فرماتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب کسی محفل میں بیٹھتے تھے نا، تو وہ اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ کھانا کھاتے وقت وہ کھانا اپنی طرف سے کھاتے تھے اور اپنے کھانے پہ نظر رکھتے تھے، اور اتنا کھاتے تھے جس میں ان کی بھوک باقی رہتی تھی۔ اور یہ ثابت کر دیا آج کی سائنس نے کہ بھوک رکھ کے کھانا صحت کی نشانی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ جب ان سے امام رضا علیہ السلام سے کسی پوچھا کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے، یہ کیا، تو جب انہوں نے اندر سے دیکھا تو انہوں نے کہا میرے اندر کا کپڑا جو ہے وہ خدر کا، یہ دیکھ لو میں نے پہنا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کو کیونکہ حکومت مجبور کر رہی ہے تو میں نے یہ پہنا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو میانہ روی کا درس دیں گے، اور وہ اس طریقے سے درس دیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ خندق میں جب انہوں نے خندق کھود رہے تھے تو سب بھوکے تھے، تو پاک رسول کے پاس آئے تو ان سے پوچھا
کہ آپ ہمیں بھوک لگی ہے، تو انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوتے، لوگوں نے 1 باندھا تھا. تو جب آپ دنیا میں اس طریقے سے رہو کہ جس کے ساتھ آپ کے دوسرے بھی آپ کے ساتھ مل کے رہیں اور یہ احساس پیدا نہ کر پائیں اپنے اندر کہ یہ میرے سے بہتر ہے، تو میرے خیال میں زندگی وہی ہوتی ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں. اور اپنی سب سے پہلے حقوق العباد میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب تک آپ کے ہمسائے بھوکے ہیں آپ کھانا نہ کھاؤ. ہمسائے کو پوچھو کہ بھوکا تو اس کو کھانا دو. تو کھانا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے اس پہ 2 ڈیوٹیاں ہو جاتی ہیں. ایک ڈیوٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلے اور لوگوں کو دے اور شکر ادا کرے اللہ کی ذات کا کہ اس نے اسے دینے والوں میں رکھا ہے. اور جس کو اللہ نہیں دیتا اس کو اللہ خود کہتا ہے کہ صبر کر، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو جو صبر کرنے والا ہے اس کی 1 ڈیوٹی ہے، جس کو اللہ دیتا ہے اس کی 2 ڈیوٹی ہیں. لیکن جب انسان پہ شیطانیت آ جاتی ہے اور دنیا داری میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. پھر وہ اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، جب ہم مکان بناتے ہیں نا تو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس پر گتے پہ لکھ کے رکھ دیتے ہیں یا اللہ یا محمد لکھ کے لٹکا دیتے ہیں اس کے ساتھ، بانس کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ. تو جب وہ مکان چھت پڑ جاتا ہے تو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے تو پھر ہم لکھ دیتے ہیں نصر من اللہ فتح قریب. اور جب وہ مکان مکمل ہو جاتا ہے، ٹیپ ٹاپ ہو جاتا ہے، شیشے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ جو ہمسایہ ہے اس کو ہمارے مکان بنانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھتے. اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ اس کے اندر سورج کی کرن بھی نہ آئے، ہوا بھی تازہ نہ آ سکے. تو پھر ایس قسم کے جب ہم کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ مل کے بیٹھو، مل کے کھاؤ. بلکہ یہاں تک ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آتا تھا نا ضرورت مند تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تھے، وہ سائڈ پہ ہو کے اس کی پورے کرتے تھے تاکہ اس کی آنکھیں میری آنکھوں کے ساتھ نہ ملے اور یہ نہ سوچے کہ مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے مانگنے کا. اور پھر جب وہ دیتے تھے تو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ نیچے کرتے تھے تاکہ لینے والا اوپر سے اٹھا لے، یہ نہ سوچے کہ میرے ہاتھ نیچے کرنا پڑا. تو جب آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر میانہ روی آپ کے آٹومیٹیکلی دل میں آ جائے گی. اور پھر آپ یہ سوچیں گے کہ اگر میں نے کوئی اچھا لباس پہنا تو ساتھ کسی یتیم بچے نے نہیں پہنا عید کے روز، تو کیا میری عید ہوگی؟ تو اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ پہلے یتیم کو بھی پوچھے، اس سے بھی کہے کہ بھائی یہ تمہارے کپڑے عید کے ہیں، یہ میرے بچے کے کپڑے عید کے ہیں. تو اس کو کہیں گے ہم میانہ روی. تو جب ہم اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ کر لیں، ایک مثال چھوٹی سی ہے، آپ خود سوچ لیں کہ ایک ایم پی اے کی بیوی کے پاس 150 تولہ سونا تھا تو اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور جال سازوں نے کہا جی تمہارا سونا ڈبل ہو جائے گا. تو اس سے وہ سونا 150 لے گئے، اس کو 300 تولہ کرنے کے لیے لے گا اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے اور وہ چیختی رہ گئی کہ میرا 150 تولہ سونا چلا گیا. اب یہ بتاؤ کہ جس کے پاس پہلے ہی 150 تولہ سونا ہے اس کو مزید بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب اس کے پاس اتنے پیسے تھے تو اس نے کیا ضرورت پڑی؟ صرف اس لیے کہ اس نے دولت کو میانہ روی میں نہیں رکھا بلکہ اس نے اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ وہ ایم پی اے کی بیوی بھی ہے، اس کے دولت بھی ہے اور یہ ظاہر کر کے وہ 300 تولے کے چکر میں 150 بھی دنوا بیٹھی. تو ایسے لوگ اس طریقے سے مارے جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو میں یہ کہوں گا کہ میانہ روی جب بھی کرو میانہ روی میں رہو. جب میانہ روی میں رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا، احترام بھی دے گا اور آپ کی آخرت بھی سورے گی. اور یہ ساری چیزیں آپ کو در آل محمد پہ ملیں گی کہ خلیفہ وقت امام علی علیہ السلام تھے تو رات کو بوڑھی عورت کے گھر کھانا لینے جاتے تھے اور جب سارا کچھ بانٹ لیتے تھے تو 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا پڑھتے تھے جھاڑو دے کے کہ میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. تو میانہ روی اسی میں آتی ہے کہ جب تک آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور جس کا حق کو اس کے گھر پہنچائیں اور اپنے آپ کو اتنا اوپر نہ لے جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے رش کریں اور دیکھ کے کہیں آپ کو دیکھ کے کہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. بڑا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے سامنے جھکو اور میانہ روی رکھو گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ جی، بہت مہربانی نقوی صاحب، آپ نے اپنی خوبصورت باتوں سے نوازا. نئے کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی صاحب. آپ کا میں بوجوہ میں پہلے کا آپ کا پروگرام نہیں دیکھ سکا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج آپ کے یہاں کا ٹاپک کیا؟ جی حضور، آج کا ٹاپک جو ہے وہ اعتدال پسندی ہے، میانہ روی ہے. اس پہ ضرور آپ کچھ کہیے گا آج کہ کیا اعتدال ہے، کیا میانہ روی ہے. جی مجھے یقین ہے کہ آپ سے بہت سے دوسرے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہوگا اس سلسلے میں، اس لیے میں حسب عادت مختصراً ایک بات کروں گا. جی بسم اللہ. دیکھیے، وہ ایک مشہور بات ہے کہ آپ چیزوں کو عربی میں کہتے ہیں تعرف اشیاء بازدادہا،
اس کے معنی یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانتے ہیں. نور نہ ہو تو آپ اندھیرے کو نہیں سمجھ سکتے کہ کیا چیز ہے, ٹھنڈک نہ ہو تو آپ گرمی کا حساب نہیں پتا چلا سکتے کہ کیا ہے, دن نہ ہو تو رات کیا ہوتا ہے یہ بھی پتا نہیں چلے, خزاں نہ ہو تو باہر کا کیا قدر ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے اجزاء سے اپنی ایکسٹریم سے پہچانی جاتی ہیں. اچھا, ایکسٹریمزم جو ہے میانہ روی جو ہے, اگر آپ اس کو پہچاننا چاہیں تو پہلے آپ ایکسٹریمزم کو سمجھیں کہ کیا ہے. ایکسٹریمزم دو طرح کا ہوتا ہے, یا تو وہ برتری کی طرف ہوتا ہے, وہ نخوت کی طرف لے جاتا ہے, تکبر اور نفرت کی طرف, اور دوسرا ہوتا ہے نیچے کی طرف کو, تو وہاں پہ پھر وہ نفرت ہوتی ہے, اوپر نخوت نیچے نفرت, اور بیچ کی جو چیز ہے وہ میانہ روی ہے. دونوں جو نخوت ہیں یا نفرت ہیں, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کے اوپر ظلم کا باب کھول دیتی ہیں. دیکھیے, جو لوگ بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں, جن میں نخوت پیدا ہوتی ہے, وہ دوسروں کو نیچا سمجھ کر ان کے ساتھ میں زیادتی کرتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو بہت ہی نفرت کرنے لگتے ہیں, پستی کی طرف جاتے ہیں, وہ معاشرے سے اپنا بدلہ لیتے ہیں نفرت کے ساتھ میں, بدلہ ان سے ظلم کر کے ساتھ میں, ان کے ساتھ میں بے ایمانی کر کے. تو میانہ روی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ایکسٹریمزم سے بچاتی ہے, اور ایکسٹریمزم چونکہ بہت بری چیز ہے, اس لیے میانہ روی اپنے اس کے مخالفت کے اندر انتہائی پسندیدہ چیز ہے, اور یہی اسلام نے سکھائی بھی ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نہ آپ اتنے کڑوے بنیں کہ لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں, نہ آپ اتنے میٹھے بنیں کہ لوگ آپ کو حلوے کی طرح چٹ کر جائیں. تو میں یہ اصول ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی ظاہر بات ہے کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس سلسلے میں, اور لوگوں نے کہا بھی ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ قابل قبول ہوگا. جی ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی, اور کالر آ چکے ہیں. جی کالر لے لیتے ہیں. جی ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. ظفر بھائی, میں دوبارہ اس لیے حاضر ہوا کیونکہ آپ نے اس جو مضمون آج کا ہے میانہ روی پر, تو میں نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالوں. جی بسم اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے دوست سے اعتدال کے اندر رہ کر محبت کر, کیونکہ عین ممکن ہے کل کلاں وہی شخص تیرا دشمن بن جائے, اور اسی طرح اپنے دشمن سے بھی حد کے اندر رہ کر دشمنی رکھ, کیونکہ ممکن ہے کہ وہی کل کو تیرا دوست بن جائے اور پھر کی ہوئی زیادتیوں پر تو شرمندہ ہو. اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 اخلاق ایمان کا تقاضا ہے. اول یہ کہ جب کسی مومن کو غصہ آئے تو غصہ اسے باطل اور گناہ میں مبتلا نہ کر سکے, وہ حد کے اندر رہتا ہے, اور جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اس حد سے باہر نکلنے نہیں دیتی, وہ خوشی میں بھی اعتدال کو نہیں چھوڑتا, اور جب اسے قدرت اور اقتدار ملتا ہے تو اس وقت بھی وہ اپنے حق سے زیادہ نہیں لیتا, یعنی وہ جو اس کا نہیں اس کو لینے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا. یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور خدا نے یہ چیزیں جو بتائی ہیں, اگر ان کے اندر آدمی رہے تو واقعی آپ کی بات وہ صحیح ہے کہ درمیانہ راستہ جو ہے وہ فلاح پا جاتا ہے. خدا حافظ بھائی. جزاک اللہ, بہت مہربانی. شکریہ آپ کا. کوئی اور کالر آ چکی ہے؟ ظفر صاحب آپ بات. جی ابھی جو ہے کوئی کالر, جب تک کوئی نئے کالر نہیں آتے, کوئی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اعتدال جو ہے وہ درمیانگی ہے. مثال کے طور پر میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور اسلام جو ہے دوسرا جو اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے, کہ اسلام ہر اس چیز سے منع فرماتا ہے جو فطرت سے ٹکراتی ہے. ہم نے کال لے رہے تھے. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ظفر عباس ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. جی محترم. جی اظہر بھائی کو اور میری بہن کو یہاں مدد. جی مدد. ایک تو ظفر بھائی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ کل آپ نے ہمیں ہمارا بچپن یاد دلا دیا, کیونکہ ہم سرگودا کے رہنے والے ہیں اور چھوٹے ساہیوال کے. وہاں جنپیر شاہ قبلہ کے پاس ہم بچے ہوتے تھے تو قبلہ و کعبہ حافظ عاشق حسین قبلہ ادھر جا کر ہر محرم کی 11 تاریخ کو مجلس پڑھتے تھے. ہم اپنی ماں کی گودیوں میں بیٹھ کر
قبلہ و کعبہ ولی ذاکر، میں اپنی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ولی ذاکر اہل بیت حافظ عاشق حسین قبلہ کو سنتے تھے کہ کل آپ نے ان کی یاد تازہ کر دی. ہم 8-9 دوست ادھر بیٹھے تھے، سب سرگودا کے، بڑے روئے ہم لوگ، ہمیں بہت یاد آئے قبلہ و کعبہ حافظ عاشق حسین. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ میں گاہے گاہے جیسے وقت ملے گا، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مجلس میں مجمع کے سامنے پڑھنا جو ہے اس کا جو ہے اور طریقہ کار ہوتا ہے، اور ایک ٹی وی میں جو کوئی انٹرنیشنل جو جا رہا ہے اس کو پڑھنا جو تھوڑا فرق ہوتا ہے، جس سے شاید میں وہ حق ادا نہ کر سکا ہوں گا جو ایک مجلس میں کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جو اپنے ایام میں کچھ ایسے معصومین آئیں جس میں کسی کی شہادت کا موقع ہو، تو میں انشاءاللہ اس موقع پہ آپ کو مصائب بھی سناؤں گا بالکل ان کے انداز میں. جی قبلہ گزارش یہ ہے ظفر بھائی کہ میں ملنگ فقیر سا بندہ ہوں. 5 ذی الحج کو میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے، اور 5 ذی الحج کو ہی امیر مسلم کی شہادت ہے. تو میں 5 ذی الحج کو سرگودا میں جلسہ ملنگ فقیر ہوں، ادھر منعقد کرتا ہوں، اور اس جلسے پر میں 5-6 لاکھ روپیہ لگاتا ہوں. ملنگ سا بندہ ہوں، کوئی امیر آدمی نہیں. اللہ آپ کو سب جو پاکستان کے علماء اور ذاکر ہیں، بڑے بڑے سب ہوتے ہیں. تو لندن سے ہم نے ایک دفعہ علامہ قبلہ محمد سلطان کاظمی صاحب، میں ان کے ٹکڑوں کا پلا ہوا آدمی ہوں، ان کے گھر کا آدمی علامہ سلطان کاظمی قبلہ کا. ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی 5 ذی الحج کو ظفر بھائی بھی لندن سے ٹیلی فون خطاب کریں گے صدقہ محمد. انشاءاللہ 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 ضرور کریں گے بشرط زندگی انشاءاللہ. جی یہ میانہ روی کی بات ہو رہی ہے ظفر بھائی، وہ بندہ مومن ہے جو ہر بات میں گزار کرے اور غصہ نہ کرے. ابھی میری یہ ملیشیا کی وائف ہے، پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن اپنے امام اور اپنے حضرت محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق کہ بیوی سے بھی میرے نبی نے بھی گزارا کیا ہے، اس فرمان کے مطابق میں بھی کچھ نہیں کرتا ہوں. یہ لوگ زیادتی بھی کریں تو میں نہیں کرتا ہوں اپنے امام کی وجہ سے، کیونکہ میرے مالکوں کا، میرے رہنماؤں کا کریم ابن کریم حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صبر اور مومن کو کسی کے ساتھ منافقت، غیبت یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. جو پراؤڈ ہوتا ہے وہ گرتا ہے، جو جھکتا ہے اسے اللہ و محمد و آل محمد اوپر لے جاتے ہیں. بات اصل میں ظفر بھائی، میانہ روی بہن بھائی، یار دوست، یہ سب چلتا ہے. جو پراؤڈ کرتا ہے وہ بس وہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی یزید نے بھی پراؤڈ کیا، لعنت ایسی ہوئی. میں دمشق میں گیا، اس کی قبر دیکھی، اس کے باپ کی اور دونوں کی، تو میں حیران ہو گیا کہ میرے مولا نے تو انصاف 1400 سال سے ہی ان کا کر دیا ہے. ان کا تو آخرت کو حساب نہیں ہونا ہے، ان کا تو حساب ہو چکا ہے. صحیح بات. جی ماشاءاللہ میں زیادہ فیملی ہے ظفر بھائی، لیکن 5 ذی الحج یاد رکھنا. میں کوشش کر رہا ہوں محمد وال محمد کا صدقہ میں آپ سے رابطہ کروں گا. علامہ سلطان کاظمی قبلہ سے میں گھر کا بچہ ہوں، ان کی جوتی کی خاک ہوں، ان کے ٹکڑوں کا پلا ہوا آدمی ہوں. میرے وہ بزرگ ہیں، مرشد ہیں، ان کو بھی ہم دعوت دیں گے، ظفر بھائی کو بھی دعوت دیں گے. پھر ہم لوگوں کو سرگودا شہر میں سنائیں گے خطبہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی بہت مہربانی آپ کی شمولیت، جزاک اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور یقیناً جو ہمارے استاد صاحب تھے، میں نے بھی ان کو جب میں چھوٹا تھا تو تب سے ہی سنا ہے، تو تب سے ہی ان کی تصویر جو ہے اپنے من میں بٹھا کے بیٹھا ہوا ہوں. ان کی جو پڑھائی تھی، جو ان کا انداز تھا، تو یقیناً وہ ایسے جیسے میرے محترم نے بولا کہ وہ ولی ذاکر تھے، وہ بعمل لوگ تھے. پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ ذاکروں میں اس وقت میں ایک قرآن کے حافظ تھے،
ان کو قرآن زبانی یاد تھا. تو وہ اس لیے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب کبھی کہیں مجلس ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ذرا اسپیکروں کو کھول دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو میں حافظ عاشق نابینا جو ہوں وہ جو ہو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, یقیناً وہ بڑے باکمال لوگ تھے. تو ناظرین جو بات جو ہم کر رہے تھے میانہ روی کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین فطرت ہے کہ کوئی چیز کوئی مثال لے لیں زندگی کی کہ آپ ہنسنا یا رونا لے لیں, آپ اگر زیادہ روئیں گے یا زیادہ ہنسیں گے تو آپ غور کریں کہ اس پہ جو دیکھنے والے کو اور اپنے آپ کو آپ کیا محسوس کریں گے. وہ جو محسوس کرنا ہے وہ فطرت ہے. مثال کے طور پہ آپ جب ہنسنا کر زیادہ کہہ کے لگا کہ ہنسنا ہی شروع کر دیں گے, آپ غور کریں گے کہ آپ کو ایک تو آپ کی طاقت صرف ہوگی, دوسرا آپ جو ہے اس میں آپ کو تکلیف محسوس ہوگی کہ آپ یقیناً چاہے وہ چند پل کے لیے ہوگا لیکن وہ آپ کے لیے تھوڑا تکلیف دہ ہوگا. اور پھر دیکھنے والا جو ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو دیکھے گا کہ دیکھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو, تم ہنستے ہوئے بہت برے لگ رہے ہو. تو آپ دیکھیے تو یہ جو برے لگنا ہے وہ جو خاصیت ہے جو آپ کا حلیہ بن رہا ہے, جو آپ کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, وہ فطرت ہے. تو وہ فطرت دیکھیں, فطرت اس کے منافی ہے. فطرت کہتی ہے کہ دیکھو جو چیز تم کو برا پیش کر رہی ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکل میں اور اشرف المخلوقات بنایا ہے, جو بگاڑ پیدا کر رہی ہے آپ کی شخصیت میں, آپ کے خد و خال میں اور آپ کے چہرے پہ جو تبدیلی لا رہی ہے, جو دیکھنے والے کو اور بلکہ آپ خود کو بھی وہ جو آپ کی فطرت ہے, جو آپ کا اندر کا انسان ہے, وہ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو فطرت اس سے منع کرتی ہے. تو یہی اسلام ہے. تو بڑی سادی سی اور بڑی وہ بات, وہ جو منطقی جو یہاں کو آپ کے دماغ کو جو سوٹ کرے اور دماغ کو لگے کہ وہ کام جو مطلب حد سے زیادہ ہو. اس لیے تو یہ گورے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, کہ کسی چیز کی بھی جو زیادتی ہے, وہ کھانا ہے, پینا ہے, دوڑنا ہے, جاگنا ہے, رونا ہے, ہنسنا ہے, چاہے ہم زندگی کے جتنے بھی جو ہے پہلو ہیں ان پہ ہم نظر دوڑائیں, کسی چیز میں بھی زیادتی جو ہے وہ کسی چیز میں بڑھاوا جو ہے وہ پسند نہیں ہے. تو یہی اسلام ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے, معصومین بھی یہی کہتے ہیں, 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں, اصحاب یہی کہتے ہیں. ابھی آپ نے یہ ہمارے دوستوں سے جو ہے فرمودات بھی سنے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو درمیانگی ہے, جو اعتدال ہے, وہ سب سے بہترین رستہ ہے. تو جیسے میرے دوست صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ جو جا رہا تھا کہ حقوق و فرائض کا بھی اس کا بڑا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے, جیسے حقوق و فرائض اسی کے زمرے میں جو ہے اعتدال پسندی بھی آتی ہے کہ آپ کو زندگی میں کوئی بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کو اتنا بڑھ چڑھ کے نہ کریں کہ آپ کیونکہ سوسائٹی میں رہتے ہیں, ایک معاشرے میں رہتے ہیں, آپ کے ارد گرد میں انسان بستے ہیں, کچھ ایسا کام نہ کیجئے کہ جس سے ان کے دل میں ان کی حوصلہ شکنی ہو, وہ اپنے کو چھوٹا محسوس کریں. اس لیے میں نے جو اقوال جناب امیر علیہ السلام بھی آپ کی خدمت میں آج پڑھا تھا کہ عادت جو ہے وہ انسان پر مسلط ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو رزق فضل دیا ہے, یقیناً یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے, تو آپ کوشش کیجئے گا کہ وہ جو رزق فضل ہے اس کو لوگوں کو یقیناً آپ کے پاس ہے, وہ کوئی آپ کے کیونکہ وہ آپ کے پاس ہے, وہ آپ اس طرح سے ظاہر نہ کریں کہ کوئی آپ کے پاس یا آپ کے ارد گرد رہنے والا اس کے جو احساسات ہیں اس کو ٹھیس پہنچے. تو اس بات کا خیال رکھیے گا. انہی لفظوں کے ساتھ میں آج کے کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, انہی الفاظ کے ساتھ میں ختم کروں گا کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن پاک کی تعلیمات, آئمہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل. افراط و تفریط زندگی کے کسی بھی شعبہ میں ہو وہ مایوسی کا اور نقصان کا سبب بنتی ہے, اور بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.